بہرحال سرکار غوث اعظم نے فرمایا برکت اللہ تم میرے سلسلے کا اجرا کرو، قادری سلسلے کا اجرا کرو، اور فرمایا جو تیرے ذریعے سے اور تیرے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادریت میں مرید ہوگا اس کو بخشش کرا کے جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں اسی لیے برکاتیت بہت فروغ پائی۔ بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کا سب سے زیادہ فیضان جہاں سے تقسیم ہوا ہے اسے محررہ مطہرہ کہتے ہیں۔ بریلی شریف میں اگر مفتی اعظم کی شکل میں کوئی قادریت بانٹ رہا ہے تو ان کی غلامی کا رشتہ محررہ شریف سے جڑا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی شکل میں جنہوں نے قادریت کا فیضان بانٹا ان کا غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا۔ گوسی میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی شکل میں علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں جس نے قادریت کا فیضان بانٹا اس کا غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ پیلی بھیت میں حضور شیر بے اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اگر کوئی قادریت کا نمائندہ نظر آیا ان کی غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ علامہ ظفر الدین بہاری اگر بہار کی سرزمین پر قادریت کا فیضان بانٹ رہے ہیں غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے۔ سید سلیمان اشرف بہاری اگر علی گڑھ میں بیٹھ کر قادریت کا فیضان بانٹ رہے تھے ان کا غلامی کا رشتہ سرکار غوث اعظم سے جڑا ہوا، ان کا غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بدایوں میں اللہ اکبر سیف اللہ المسلول کی شکل میں اگر قادریت کا نمائندہ وہاں کا غلامی کا رشتہ محررہ سے جڑا ہوا۔ حضرت اللہ اکبر علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ تاج الفول کی شکل میں بدایوں کے اندر اگر فیضان قادریت بانٹ رہے ہیں ان کا غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بلکہ اللہ اکبر کوچوچے مقدسہ کچوچا شریف کی اس عظیم گدی کا سجادہ نشین جسے دنیا شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی وہ ہستی، انہوں نے بھی قادریت کی جو خلافت لی ہے غوث اعظم کی اولاد ہونے کے باوجود وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ محررہ مطہرہ کا عظیم وقت کا قطب جسے دنیا آل رسول احمدی کے نام سے جانتی ہے۔ تو گویا کہ وہاں کا رشتہ بھی اس اعتبار سے اللہ اکبر محررہ مطہرہ سے جڑا ہے۔ تو کہنا پڑتا ہے کہ بغداد کا سب سے بڑا فیضان اور خمخانہ اگر کہیں سے جام بھر بھر کے پٹ رہے ہیں تو اسے محررہ مطہرہ کی زمین کہا جاتا ہے۔